ممکن ہے کہ وہ بھیجے جانے والے کسی منگول یا ترک کو سازش سے تعبیر کریں۔ برقعی خان کی باتیں سن کر فوناجو خان کا چہرہ متغیر دکھائی دینے لگا۔ اس کے دل میں اپنی قوم کی شان و شوکت کے لیے ہمدردی اور خلوص کے جذبات تھے، اس لیے اسے برقعی خان کے ارادوں سے گہری ٹھیس پہنچی۔ وہ بظاہر تو خاموش رہا، مگر اس کی آنکھیں دل کے جذبات کی عکاسی کرتی رہیں۔ برقعی خان چونکہ اس کی جانب متوجہ نہیں تھا، اس لیے وہ اس کی متغیر کیفیت سے بے خبر رہا۔ بہرکیف جو کچھ بھی تم نے کہا ہے، تم مجھے یہ بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ مطیع الدین نے سوال کیا۔ تم تاجر کے روپ میں یہاں سے رخصت ہو کر سمرقند سے ہوتے ہوئے وادی قاف میں پہنچو گے اور پھر بالائی جانب سفر کرتے ہوئے قہستان میں پہنچ جاؤ گے۔ راستے میں تمہارا کیا کردار ہو سکتا ہے، اس بارے میں تم خود فیصلہ کر سکتے ہو۔ قہستان پہنچنے کے بعد تمہیں فدائیوں کی سرکردہ شخصیت سے رابطہ قائم کرنا ہوگا اور انہیں حلاؤ خان کے سابقہ نقصانات کا بدلہ لینے کے لیے تیار کرنا ہوگا۔ ممکن ہے کہ وہ اپنی قوت کی کمی کی شکایت کریں۔ تمہیں انہیں اس بات کی یقین دہانی کرانا ہوگی کہ زرعی خیل منگول ان کی پشت پر ہر دم موجود رہیں گے، کیونکہ دونوں کا مقصد ایک ہی ہے، یعنی حلاؤ خان کو راستے سے ہٹانا۔ برقعی خان نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ حلاؤ خان آج کل کہاں ہے؟ مطیع الدین نے پوچھا۔ حلاؤ خان کے بارے میں یہی اطلاعات ملی ہیں کہ وہ فلسطین کے علاقوں میں کہیں موجود ہے۔ مجھے کچھ ایسی خبریں ملی ہیں جن کے مطابق اسے بہت جلد واپسی کے لیے روانہ ہونا پڑے گا۔ اگر وہ مختصر راستے اختیار کرے تو اسے وادی قاف سے گزرنا پڑے گا۔ یہی وہ وقت ہے جب فدائی اس پر حملہ آور ہو کر اسے راستے سے ہٹا سکتے ہیں۔ تمہیں وقت ضائع کیے بغیر کہستان کی راہ لینا ہوگی۔ برقعی خان نے اپنی بات مکمل کی۔ اچانک برقعی خان کی نگاہ فوناجو خان پر پڑ گئی۔ اس کی آنکھوں کی سرخی دیکھ کر برقعی فوراً بھانپ گیا کہ فوناجو خان نے اس کی باتوں کا غلط اثر لیا ہے۔ برقعی خان نے کوئی تاثر دیے بغیر اسے مخاطب کیا۔ کیا بات ہے فوناجو خان؟ تمہاری آنکھوں میں سرخی کیسی ہے؟ کیا رات ٹھیک طریقے سے سو نہیں سکے تھے؟ مجھے آپ کی نیت جان کر گہرا صدمہ پہنچا ہے۔ فوناجو خان کورے لہجے میں بولا۔ میں اس پر تبصرہ نہیں کرنا چاہوں گا، یہ اقتدار کے داؤ پیچ ہیں، تم ان کے الجھاوے میں نہ ہی پڑو تو اچھا ہے۔ میں تمہیں عنائی خان کے پاس بھجوائے دیتا ہوں، وہ تمہیں کسی موزوں کام پر لگا دے گا۔ برقعی خان نے کہا۔ میں مطیع الدین کے ساتھ جانا چاہوں گا۔ فوناجو خان نے اپنا ارادہ ظاہر کیا۔ اس بات کی تمہیں اجازت نہیں ہوگی۔ حالات کی سنگینی کے تحت مطیع الدین کا تنہا روانہ ہونا ہی مناسب ہے۔ برقعی خان نے تحکمانہ لہجے میں کہا تو فوناجو خان نے چپ سادھ لی۔ برقعی خان کی مردم شناس نگاہوں نے یہ بھانپ لیا تھا کہ فوناجو خان کی وفاداری میں فرق پیدا ہو چکا ہے، اس لیے وہ مطیع الدین کو کسی انجانے خطرے سے دوچار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مطیع الدین بھی فوناجو خان کی کیفیت کو سمجھ رہا تھا۔ اس نے اس موضوع پر مزید سوال جواب کا سلسلہ موقوف کرتے ہوئے باتوں کا رخ دوسری جانب موڑ دیا۔ فوناجو خان مسلسل خاموش بیٹھا رہا۔ برقعی خان نے نزاکت کے پیش نظر ایک غلام کے ذریعے فوناجو خان کو عبداللہ عنائی خان کے پاس بھجوا دیا۔ وہ شکستہ انداز میں اٹھ کر رخصت ہو گیا۔ اسی دوران کسی اور آمد کی اطلاع پا کر برقعی خان نے مطیع الدین کو بھی رخصت کر دیا۔ مطیع الدین جب وہاں سے نکلا تو اس کا ذہن فدائی فتنے میں الجھا ہوا تھا۔ وہ بظاہر برقعی خان کے لیے یہ کام کرنے پر آمادہ ہو چکا تھا، مگر جانے کیوں اسے خود بھی یہ سب کچھ ٹھیک نہیں محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اپنے خیالوں میں کھویا اپنے گھر کی جانب بڑھ رہا تھا کہ اچانک ایک شخص ایک طرف سے نکل کر اس کی جانب تیزی سے بڑھا۔ مطیع الدین اپنے قریب کسی کی موجودگی پر چونک سا گیا۔ ادھر قاہرہ کا شاہی دربار امراء سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ عام سے لے کر خاص امراء اور عمائدین تک وہاں موجود تھے۔ ان سب کو یہی اطلاع ملی تھی کہ آج سلطان الملک المظفر تاتاریوں سے نمٹنے کے لیے کسی خاص لاہے عمل کا اعلان کرنے والا تھا۔ علاوہ ازیں اس نے ریاست کے سب عہدیداروں اور امراء کو دربار میں لازمی حاضر ہونے کا حکم جاری کیا ہوا تھا۔ دن کے پہلے حصے میں سلطان الملک المظفر اپنے خاص رفقا کے جلو میں دربار میں پہنچا تو عمائدین کی جماعت نے اس کا پرتپاق استقبال کیا۔ سلطان الملک المظفر نے تخت شاہی پر نشست سنبھالنے کے بعد مختصر توقف سے سلسلہ کلام کا آغاز کیا۔ اس نے سب سے پہلے جہاد سے متعلقہ چند آیات کی تلاوت کی اور پھر حق و باطل کے مابین جنگ کر کچھ دیر تک وضاحت کرنے کی کوشش کی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور کفار کے ساتھ غزوات پر فصیح انداز میں خطاب کیا۔ سب لوگ خاموشی سے بیٹھے اس کا خطاب سنتے رہے۔ جب اس کی تقریر کا رخ حالات حاضرہ کی جانب پلٹا تو عمائدین کے چہروں پر پھیلے ہوئے اشتیاق کے سائے گہرے دکھائی دینے لگے۔ فاخران بلاد مصر، سلطان الملک المظفر گھمبیر لہجے میں بول رہا تھا، وہ گھڑی آن پہنچی ہے جس کا ہمیں بہت دیر سے دھڑکا لگا ہوا تھا۔ ہم کوشش کر رہے تھے کہ خود کو حالت جنگ میں نہ دھکیلیں اور سب معاملات امن و سلامتی سے طے پا جائیں۔
مگر اللہ تعالیٰ کو ہمارے جذبہ ایمان کی آزمائش مطلوب ہے۔ آپ سب لوگ اسی سرزمین کے باسی ہیں، اسی سرزمین کی حفاظت میں ہی آپ کی بقا مخفی ہے۔ میرے ساتھ شانے سے شانہ ملا کر اس کڑی آزمائش کا مقابلہ کیجیے۔ اطمینان رکھیے، میں آپ کو بیچ منجھدار تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ اس وقت مجھے کسی ایسے پرجوش فرد کی تلاش ہے جو میری مشکل کو کسی حد تک آسان کر دے اور تاتاریوں کے سیل سے ٹکرانے کے لیے اپنی مخلصانہ خدمات پیش کرے۔ آپ میری بات سے یہ قیاس مت کیجیے کہ میں خود تاتاریوں سے نبرد آزما ہونے سے پہلو تہی اختیار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بلاد مصر کی حفاظت چونکہ میری ذمہ داری ہے، اس لیے میں عسکری اصولوں کے تحت وہ سب تدبیریں اختیار کروں گا جو بلاد مصر کے حق میں مفید ثابت ہوں گی۔ فی الوقت یہ مناسب نہیں ہے کہ میں بذات خود میدان جنگ میں اتروں۔ آپ اپنی طرف سے کسی ایسے بہادر شخص کو یہ مہم سونپنا چاہتا ہوں جو تاتاریوں کو سبق سکھانے کے لیے بےتاب ہو اور جس کے دل پر مد مقابل کا خوف یا رعب طاری نہ ہو۔ سلطان الملک المظفر کا انوکھا نقطہ نظر جب عمائدین کے سامنے آیا تو ان کے چہرے فرط حیرت سے پھیل گئے۔ وہ کسی اور توقع کی غرض سے وہاں پہنچے تھے، مگر سلطان تو اپنا بوجھ دوسروں کے کندھوں پر منتقل کرنے کا تہیہ کیے ہوئے تھا۔ دربار میں ہلکی سی کھسر پھسر ہوئی اور پھر گہری خاموشی پھیل گئی۔ میں آپ کی اس خاموشی کو کیا نام دوں؟ بزدلی یا فرار؟ سلطان الملک المظفر نے استہزائیہ انداز میں دریافت کیا، مگر گہرے سکوت میں کوئی تبدیلی رونما نہ ہوئی۔ سلطان عالی، ایک مصری امیر اپنی جگہ سے اٹھ کر بولا، ہمیں آپ کا یہ انداز کچھ مناسب نہیں معلوم ہوتا کہ آپ ہم سے یہ طلب کریں کہ کیا ہم میں سے کوئی میدان جنگ میں اترے گا؟ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں اور سپاہیانہ صلاحیتوں سے مالا مال ہیں۔ آپ ہم میں سے کسی پر انگلی رکھ سکتے ہیں۔ زیادہ بہتر تو یہی تھا کہ آپ اپنی مردم شناس نگاہوں سے ہم سے کسی ایک کا انتخاب کرتے اور اس پر یہ ذمہ داری عائد کر دیتے۔ تم بیٹھ جاؤ۔ سلطان الملک المظفر نے خوشگوار انداز میں حکم دیا۔ مجھے تمہارا جواب بے حد بھایا ہے، مگر یہ سابق سلطانوں کا انداز ہے کہ جسے چاہا اس کی گردن میں ذمہ داری کا طوق ڈالا اور ایک لشکر اس کی قیادت میں روانہ کر دیا گیا۔ ایسے فیصلوں کے بعد کئی منتخب سالار کامیاب بھی ہو جایا کرتے تھے، مگر زیادہ تر یہی نتیجہ نکلتا کہ ناکامی اور پشیمانی ہی سلطانوں کے حصے میں آیا کرتی۔ میں ایک ایسے مشکل دوراہے پر کھڑا ہوں کہ ناکامی کو اپنے دامن میں سمیٹ لینا میرے بس کا روگ نہیں، اس لیے میں کسی ایسے فرد کا انتخاب کرنا چاہتا ہوں جو محض بہادر ہی نہ ہو بلکہ فہم و فراست سے کام لے کر تاتاریوں پر ایسی کاری ضرب لگائے کہ ان کی طاقت منتشر ہو جائے۔ اس موڑ پر ایسا ہونا لازمی جز بن گیا ہے۔ اگر آج ہم ناکامی سے دو چار ہو گئے تو تاتاریوں کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکنا کسی کے بس میں باقی نہیں رہے گا۔ اگر اب تاتاری سیل کے سامنے بند باندھ دیا گیا تو رعیت کے دلوں پر چھایا ہوا خوف و ہراس دور ہو جائے گا۔ سلطان محترم کی فہم و فراست پر ہمیں بے حد ناز ہے۔ آپ کی جرت و حوصلہ مندی کی کئی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ایسی اعلیٰ قیادت کے زیر سایہ ہم دشمن کو ایسا سبق سکھائیں گے کہ وہ چوکڑی بھول جائے گا۔ فارس الدین اقطائی نے بات بڑھاتے ہوئے کہا۔ فارس الدین، سلطان الملک المظفر دھیمے انداز میں مسکرایا، تم سالار اعظم ہو، میں چاہوں تو اس مہم کی ذمہ داری تمہیں سونپ سکتا ہوں، مگر میں فی الوقت ایسا کچھ نہیں کروں گا، بلکہ تمہیں اپنے دوسرے مرحلے کے لیے محفوظ رکھنا چاہوں گا۔ میں یہ جنگ کچھ ایسے انداز میں لڑنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تاتاری لشکر پر نفسیاتی انداز میں حملہ کیا جائے اور اس کے بعد ایک فیصلہ کن جنگ۔ اس وقت تاتاریوں کو صرف اتنا باور کرانا مقصود ہے کہ ہم اعلیٰ قیادت کا استعمال کیے بغیر ان کی جانب پیش قدمی کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ ہمارے اس عمل سے تاتاری یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اگر معمولی حیثیت کا لشکر تو اصل لشکر سے مقابلہ کتنا مشکل ثابت ہوگا۔ سلطان الملک المظفر نے اپنی بات کی وضاحت کی۔ اس کا عجیب سا لاہ عمل کسی کے بھی پلے نہیں پڑ رہا تھا۔ عمائدین اور عمرا کے چہرے اس بات کے غماز تھے کہ وہ سلطان الملک المظفر کی عسکری چال سے مطمئن نہیں ہیں۔ سلطان الملک المظفر اپنے عمائدین کی کیفیت بخوبی بھانپ چکا تھا۔ اس نے خود ہی بات کا رخ پلٹتے ہوئے سلسلہ کلام جوڑا۔ گزشتہ ایام میں مجھے تم میں سے ایک بے باک شخص پسند آیا ہے۔ اس کی جرت و ذہانت پر کئی بار مجھے متوجہ ہونا پڑا۔ چونکہ اس وقت حالات کچھ ایسے نہیں تھے کہ اس کی خواہش کو پائے تکمیل تک پہنچایا جا سکتا، اس لیے میں خاموش رہا۔ ویسے بھی میں نے اس سے وعدہ کر رکھا ہے کہ جب بھی تاتاری لشکر کے خلاف کوئی مہم روانہ کی جائے گی اسے خصوصاً کوئی نہ کوئی کلیدی حیثیت ضرور سونپی جائے گی۔ شاید آپ کا اشارہ بیبرس کی جانب ہے۔ فارس الدین اقطائی کی عجلت دیکھنے کے لائق تھی۔ شاید وہ اسی انتظار میں تھا کہ کب اسے بیبرس کا ذکر چھیڑنے کا موقع ملے۔ کئی لوگوں نے فارس الدین اقطائی کے لبوں پر معمولی حیثیت کے حامل شخص کا نام سن کر برا سا منہ بنایا۔ تمہارا اندازہ صحیح ہے۔ بیبرس کہاں ہے؟ وہ ابھی تک مجھے دکھائی نہیں دیا۔ سلطان محترم، میں یہاں ہوں۔ بیبرس صدر دروازے سے اندر داخل ہوتا ہوا بولا۔
देर से पहुंचने पर माजरत खा हूं। आओ बेबरस। सुल्तान अल मुल्कुल मुजफ्फर उसकी जानिब देखता हुआ बोला, हम तुम्हारा ही जिक्र कर रहे थे। तुमसे जो वादा किया था अब उसकी तकमील का वक्त आ गया है। हम चाहते हैं कि बिलाद मिस्र की हिफाजत की अहम जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर डाल दी जाए। क्या तुम इस बात की अहलियत रखते हो कि तातारियों से मुकाबला करके उन्हें पसपा होने पर मजबूर कर दो? अल्हम्दुलिल्लाह। बेबरस सुल्तान अल मुल्कुल मुजफ्फर की बात सुनकर दीवाना सा हो गया। उसका चेहरा फरते जज्बात से सुर्ख दिखाई देने लगा। मैं तो ऐसे वक्त का इंतजार बड़ी बेताबी से कर रहा था। बहुत खूब। सुल्तान अल मुल्कुल मुजफ्फर ने महजूज होते हुए दाद दी। हम जानते हैं इंसान किसी न किसी मुफाद के बायस ही नुमायां होने की कोशिश करता है। क्या हम पूछ सकते हैं कि तुम्हारी इस बेताबी के पीछे क्या मुफाद पोशीदा है? विलायत हलब। बेबरस ने पुरसुकून अंदाज में मुख्तसर जवाब दिया। उसका चेहरा तो सपाट दिखाई दे रहा था, मगर उसके अंदर अपनी ही बात पर खलबली सी मची हुई थी। खजालत और शर्मिंदगी उसके दिलो दिमाग पर मुसलसल कचोके लगा रही थी। आलमे इस्लाम के लिए धड़कने वाला दिल आज मुआवजा तलब कर रहा था। वो शायद कभी ऐसी गरज अपने लबों पर न लाता। ये सिर्फ शेख इज़्ज़ुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की खास हिदायत थी जिसे मजबूरन उसे अपने लबों तक लाना पड़ा। दरबारी अमायदीन बेबरस का जवाब सुनकर भुंचक्का रह गए। उन्हें अपनी समाअत पर यकीन नहीं आ रहा था कि बेबरस जैसा मामूली सालार इतनी बड़ी फरमाइश करेगा। हत्ता कि फारसुद्दीन अख्ताई, जो कि बेबरस का सबसे करीबी दोस्त था, वो भी उसके मुंह से गैर मुतवक्के बात सुनकर मखमसे का शिकार दिखाई देने लगा। बहुत खूब। सुल्तान अल मुल्कुल मुजफ्फर ने कुछ तवक्कुफ के बाद इस्तेहज़ाइया लहजे में कहा, हम तो ये समझे थे कि तुम्हारा जज्बा बेहद खालिस है, मगर यहाँ तो कुछ और ही मामला निकला। मुझे पूरा यकीन है कि मैं इंशाअल्लाह ताला नाकामो नामुराद नहीं रहूंगा, इसीलिए मैंने इस इनाम के बारे में पहले तय करने का फैसला किया है, जो मुझे कामयाबी की सूरत में बाद में दिया जाता। इनामो इकराम के बारे में तय करना तो हमारा काम था कि फतह के बाद तुम्हें क्या दिया जाता। अगर तुम इसी बात पर खुश हो तो हलब तुम्हारा हुआ। हम तुमसे तमाम जिंदगी किसी किस्म का खिराज नहीं मांगेंगे और ना ही तुम्हारी खुद मुख्तारी में किसी किस्म की मुदाखलत करेंगे। सुल्तान अल मुल्कुल मुजफ्फर ने धीमे अंदाज में मुस्कुराकर अपनी दाद दहशी का मुजाहिरा किया। मैं चाहूंगा ये कौल मुझे नामे पर शाही मोहर सब्त करके दिया जाए। बेबरस ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए शर्त आयद की। सुल्तान अल मुल्कुल मुजफ्फर ने उसकी बात पर कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया और उसी लम्हे कातिब को हिदायत की कि वो बेबरस के नाम एक नामा तहरीर करे जिसमें फतह की सूरत में हल्ब की विलायत की मुंतकिली का जिक्र किया जाए। कातिब तहरीर लिखने में मसरूफ हो गया। सुल्तान मोहतरम, एक ममलूक अमीर ने उठकर अपनी नाराजगी का इजहार किया। बेबरस इस रियासत का तनख्वाहदार मुलाजिम है। ये इसका फर्ज है कि वो रियासत की सलामती के लिए अपनी खिदमात बिला मुआवजा पेश करे। आपको इसकी शर्त तस्लीम नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो एक गलत रिवायत जन्म लेगी। सिपाही जंग की सूरत में रैयत को मजबूर किया करेंगे कि उनकी जरूरतें पहली पूरी की जाएं, फिर वो अपना फर्ज बजा लाएंगे। ठीक है, बेबरस इस जिम्मेदारी से पीछे हट जाता है और सिपाही की मानंद अपना फर्ज बजा लाएगा। तुम बिला मुआवजा इस मार्के की क़यादत की जिम्मेदारी कबूल कर लो, हमें कोई एतराज नहीं। फारसुद्दीन अख्ताई ने सख्त लहजे में उसे जवाब दिया। ममलूक अमीर दरबार में मनसब शाही पाने के बाद अस्करी तरबियत को अरसा पहले अलविदा कह चुका था, इसलिए मुंह बनाकर खामोशी से अपनी नशिस्त पर बैठ गया। सुल्तान अल मुल्कुल मुजफ्फर बेबरस की जानिब मुतवज्जे हुआ। तुम्हें सिर्फ 25,000 सिपाहियों का लश्कर दिया जाएगा और तुम इसी लश्कर के साथ तातारियों को शिकस्त फाश दोगे। तुम्हें अपनी मर्जी से किसी ममलूक सालार के इंतखाब की इजाजत भी नहीं होगी। अलबत्ता जिन अफराद के बारे में हम फैसला करेंगे उन्हें लश्कर में शामिल करना तुम्हारा फर्ज है। तुम्हारे लश्कर में मौजूद हर सिपाही तुम्हारा इताअत गुजार होगा, लेकिन ये इताअत सिर्फ जंग तक महदूद होगी। जंग के फैसले के बाद तुमसे तमाम लश्कर वापस ले लिया जाएगा। विलायत हल्ब पर जाते हुए तुम कोई सिपाही अपने साथ नहीं ले जा सकोगे। ये भी याद रखो कि नाकामी की सूरत में तुम्हें तमाम उम्र के लिए जिंदान खाने की तारीकियों में धकेल दिया जाएगा। सुल्तान अल मुल्कुल मुजफ्फर ने अपनी शराइत वाज़े की। दरबारी सुल्तान की शराइत सुनने के बाद पुरयकीन हो चुके थे कि वो बेबरस से किसी पुरानी रंजिश का बदला लेना चाहता है। 1.5 लाख तातारियों के मुकाबले में सिर्फ 25,000 सिपाहियों का लश्कर भला क्या मुकाबला करेगा। अलबत्ता बेबरस और फारसुद्दीन अख्ताई के हरीफ उमरा के चेहरे खिल उठे थे। सुल्तान मोहतरम, ये लश्कर जंग जीतने के लिए नाकाफी है। फारसुद्दीन अख्ताई ने बेबरस की हिमायत में एहतजाज करते हुए कहा, अख्ताई, ये तय करना हमारा काम है कि तातारी यलगार का सामना कैसे किया जाएगा। ये हमारी हिकमत अमली का तकाजा है कि पहली मुहिम में सिर्फ इतनी ही फौज का इस्तेमाल किया जाए। सुल्तान अल मुल्कुल मुजफ्फर ने सख्त लहजे में जवाब दिया, मुझे सुल्तान मोहतरम की तमाम शराइत मंजूर हैं, मगर कुछ मामलात ऐसे हैं जिनके लिए
آپ کی توجہ اپنی جانب مرکوز کرنا چاہوں گا۔ بیبرس کچھ سوچ کر بولا، تمہیں ہر بات کی اجازت ہے، البتہ تعداد میں اضافہ ممکن نہیں ہوگا۔ میں 2 امور کے بارے میں استدعا کروں گا کہ انہیں میرے اختیار میں دیا جائے۔ پہلا یہ کہ اگر مجھے کہیں سے رضاکارانہ عسکری مدد ملے تو آپ اس میں رکاوٹ نہیں ڈالیں گے، اور دوسرا یہ کہ میں اپنی مرضی سے مہم کے لیے نکلوں گا۔ اگر تاتاری لشکر کی پیش قدمی کی خبر ملی تو میں کوئی کوتاہی نہیں کروں گا، بصورت دیگر میں اپنی عسکری تیاری کے مکمل ہونے پر ہی روانہ ہوں گا۔ بیبرس نے 2 ٹوک انداز میں کہا، تمہاری پہلی شرط سے تو ہمیں کوئی اختلاف نہیں، البتہ دوسری شرط ہماری حکمت عملی کے خلاف ہے۔ چونکہ مکمل عسکری تیاری کیے بغیر روانگی خودکشی کے مترادف ہے، اس لیے ہم اسے بھی تسلیم کر لیتے ہیں۔ البتہ اگر تاتاری لشکر جنگ سے گریز کرے تو یہ ہم نہیں چاہیں گے کہ انہیں جان بوجھ کر اپنی جانب متوجہ کیا جائے۔ سلطان الملک المظفر نے کچھ سوچ کر کہا۔ بیبرس سلطان کے آخری فقرے سے الجھ سا گیا۔ وہ ہر قیمت پر تاتاریوں کو سبق سکھانے کا خواہش مند تھا۔ بڑی مشکل سے سلطان تاتاری لشکر سے نبرد آزمائی پر آمادہ ہوا تھا۔ بیبرس اچھی طرح جانتا تھا کہ 25,000 سپاہیوں کے ساتھ وہ تاتاری لشکر کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، مگر اس کے ذہن میں کئی دوسرے راستے روشن تھے جنہیں بروئے کار لاتے ہوئے وہ اپنی اس مشکل کو آسان کر سکتا تھا۔ سلطان الملک المظفر نے تاتاری موضوع کو ختم کرتے ہوئے دوسرے عمومی مسائل کی جانب توجہ دینا شروع کی تو بیبرس دربار سے باہر نکل آیا۔ فارس الدین اقطائی اس کے پیچھے تیزی سے لپکا۔ اس نے بیبرس کو سمجھانے کی کوشش کرنا چاہی تو بیبرس نے اسے تسلی دی کہ وہ جیسا سوچ رہا ہے ویسا کچھ نہیں ہوگا، وقت آنے پر سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ فارس الدین اقطائی اس کے جواب پر غیر مطمئن سا واپس لوٹ گیا۔ بیبرس کا ذہن ان خطوط پر تیزی سے متحرک تھا جو سلطان الملک المظفر کی کڑی آزمائش میں سے اسے نکال سکتے تھے۔ دوسری جانب مطیع الدین نے تیزی سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ لمبا تڑنگا شخص تھا جو سیاہ لباس میں ملبوس تھا اور اس نے سرخ کپڑے سے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا۔ مطیع الدین نے متفکر نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ اس کی چمکتی ہوئی سیاہ آنکھیں مطیع الدین کو گھورتی ہوئی دکھائی دیں۔ مطیع الدین اندازہ لگانے میں ناکام رہا کہ وہ کون ہو سکتا ہے اور اس سے کیا چاہتا ہے۔ وہ اس کے مد مقابل پہنچ کر خاموش کھڑا رہا۔ کیا بات ہے؟ مطیع الدین نے نرمی سے دریافت کیا۔ مجھے تم سے ضروری بات کرنا ہے، کیا تم میرے ساتھ کسی محفوظ جگہ پر جا سکتے ہو؟ اس اجنبی نے تیزی سے کہا۔ میرے خیال میں یہ جگہ بھی محفوظ ہی ہے۔ مطیع الدین کے لہجے میں شگفتگی پھیل گئی۔ میں تم سے تنہائی میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ تنہائی سے کیا مراد ہے؟ میں یہاں تنہا ہی ہوں، مطیع الدین نے پوچھا۔ تم بات کو خامخواہ طول دینے کی کوشش کر رہے ہو۔ میں تمہیں شہر سے باہر لے جانا چاہتا ہوں، اس نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ مطیع الدین اس کی بات سن کر سوچ میں پڑ گیا۔ پھر کچھ سوچ کر اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ اجنبی نے اسے ایک جانب بڑھنے کا اشارہ کیا۔ مطیع الدین اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ وہ دونوں خیموں کے بازار میں سے گزرتے ہوئے سرائے کے بیرونی میدان میں پہنچ گئے۔ اس میدان کے دوسری جانب زرین خیل لشکروں کے زرد خیموں کی طویل قطاریں صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ مطیع الدین نے اپنے چاروں جانب جائزہ لیا۔ وہاں دور دور تک کوئی ذی روح دکھائی نہیں دیا۔ بولو، کیا چاہتے ہو؟ مطیع الدین نے سوال کیا۔ تمہارے قبضے میں میری خاص شے ہے، میں اس کی واپسی چاہتا ہوں۔ وہ بولا۔ کیا مطلب؟ مطیع الدین اس کی بات پر دنگ سا رہ گیا۔ میں کوئی ایسی زبان نہیں بول رہا کہ تمہیں میرا مطلب سمجھنے میں دشواری ہو۔ اجنبی کے لہجے میں درشتی اود کر آ گئی۔ اجنبی، میں تمہیں نہیں جانتا اور نہ ہی کسی چیز کے بارے میں جانتا ہوں جو تمہاری ہو اور میرے پاس موجود ہو۔ دوسرا، تم پرسکون لہجے میں بات کرو تو زیادہ بہتر ہوگا۔ میں بدتمیزی برداشت کرنے کا عادی نہیں ہوں، مطیع الدین نے اس کے انداز پر بھویں سکیڑتے ہوئے کہا۔ اور میں بھی اپنی کسی چیز دوسرے کے قبضے میں دیکھ کر خوش نہیں ہوتا، وہ تنک کر بولا۔ تم جو کوئی بھی ہو، سب سے پہلے تو چیز کی وضاحت کرو تاکہ مجھے یہ اندازہ ہو سکے کہ تم صحیح کہہ رہے ہو یا کسی غلط فہمی کا شکار ہو۔ مطیع الدین نے کہا۔ مجھے اس بات کی کوئی ضرورت نہیں کہ میں صفائیاں پیش کرتا پھروں۔ میں نے جتنا کہنا تھا کہہ دیا، وہی کافی ہے۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میری کون سی چیز تمہارے قبضے میں ہے۔ اگر تم کل صبح تک اسے لوٹانے پر راضی نہ ہوئے تو میں تم سے نمٹ لوں گا، اجنبی نے دھمکی دی۔ مطیع الدین اس کی بات سن کر جہاں حیرت زدہ تھا وہیں اس کی بدتمیزی پر بھڑک اٹھا۔ تم خود کو سمجھتے کیا ہو؟ اگر تمہیں اپنے بازوؤں کی قوت پر اتنا ہی ناز ہے تو سامنے آ جاؤ، ابھی فیصلہ ہو جائے گا۔ مطیع الدین نے پہلو میں لٹکتی ہوئی تلوار کے دستے پر ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا۔ اجنبی خاموش نگاہوں سے محض اسے گھورتا رہا۔ میں تم سے مبارزت کرنے کی خواہش نہیں رکھتا، مجھے تو صرف اپنی چیز سے غرض ہے، وہ تم مجھے خوشی سے لوٹا دو، اس نے تیز لہجے میں کہا۔ بھائی، جب تک مجھے یہ علم نہیں ہوگا کہ تمہاری کیا چیز میرے قبضے میں ہے تب تک میں کیسے فیصلہ کروں گا کہ وہ تمہیں واپس دینا چاہیے یا نہیں؟ مطیع الدین جھنجھلا کر بولا۔ اچھا، تو کل صبح ملاقات ہوگی،
تم میری چیز کے ساتھ یہیں پہنچ جانا۔